بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء تشریف لے گئے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ لوگوں نے میرا کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کو آئے تو قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہ کریں بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف پیٹھ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں قضاء حاجت کرتے وقت قبلہ اور بیت المقدس کی طرف رخ نہ کریں، جبکہ میں ایک دن اپنے گھر کی چھت پر چڑھا اور دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو کچی اینٹوں پر بیٹھے بیت المقدس کی طرف رخ کیے ہوئے قضاء حاجت کر رہے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واسع سے کہا شاید تم لوگوں میں سے ہے جو اپنے سرینوں کے بل نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے وہ شخص مراد لیا ہے جو نماز میں زمین سے اونچا نہ ہو اور سجدے میں زمین سے چمٹا رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ازواج مطہرات رات قضاء حاجت کے لیے مناسا نامی ایک جگہ جایا کرتی تھیں جو ایک کھلا میدان تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیجیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت قضاء حاجت کے لیے نکلیں۔ وہ دراز کا دورہ تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اس غرض سے آواز دی اے سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا کہ پردے کا حکم نازل ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل فرما دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات سے فرمایا آپ کو حاجت کے لیے گھروں سے نکلنے کی اجازت ہے۔ حشام بیان کرتے ہیں کہ حاجت سے مراد قضاء حاجت ہے۔